بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو رابعہ، عدل کی بحث چل رہی تھی کہ عدل یہ معارف میں بھی ہوتا ہے اور صفات میں بھی عدل ہوتا ہے۔ تو صفات میں جو عدل ہوتا ہے اس کی بھی دو قسم ہیں، ایک عدد میں اور ایک غیر عدد میں۔ عدد کی مثال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں 1 سے لے کر کے 4 تک کی گنتیاں وہ فعال اور مفعال کے وزن پر استعمال کی جاتی ہیں، اور جب ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ڈبل وہی گنتی کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، جیسے احاد کے معنی 1 1، ثلاث کے معنی 3 3، رباع کے معنی 4 4۔ اور یہ چونکہ اپنی مقرر گنتیوں سے یہ جو ہے معدول ہوتا ہے اور دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، اسی وجہ سے احدن سے احاد معدول مانا گیا ہے۔ عدل کی تعریف آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اسم کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چلا جانا ہوتا ہے لیکن اصلی معنی اس کا باقی رہے۔ اس لحاظ سے ہم جس کی صورت لفظ کی بدل جائے اور اس کا اصلی معنی بھی بدل جائے، اس کو ہم عدل کے ضمن میں نہیں لائیں گے اور عدل میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ غیر عدد میں جو مثال دی جاتی ہے وہ اخرو کی دی جاتی ہے، اور اخرو یہ اخرا کی جمع ہے۔ اخرو کیسے یہ سمجھیں گے کہ یہ عدل ہے؟ اس میں پہلے اس کا قاعدہ جان لیجیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ فعلا کے وزن پر کوئی لفظ ہو، مؤنث ہو، اچھا، اور اس کا مذکر افعالو ہو، تو فعلا اور اس کی جمع یعنی فعلون، اس کا استعمال الف و لام یا اضافت کے ساتھ ہوگا۔ فعلا یا فعلا کی جمع کا استعمال الف لام یا اضافت کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال اضافت اور الف لام کے ساتھ نہیں ہے، کہیں صرف اخرو ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کو الاخر سے معدول مانا جائے گا۔ دیکھیے کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا قاعدہ۔ والقاعدۃ ان کل فعلا مؤنثۃ افعل، ہر فعلا جو افعال کا مؤنث ہے، لا تستعمل ہی ولا جمعها، نہ تو فعلا اور نہ ہی اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، الا بالالف واللام اور بالاضافہ، مگر الف لام یا اضافت کے ساتھ۔ تو فعلا مؤنث اور اس کی جمع جو افعالوں کا مؤنث ہے، اس کا استعمال الف لام اور اضافت دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، اور بغیر الف لام اور اضافت کے ساتھ یہ لفظ ملے یا اس کی جمع ملے تو ہم کہیں گے یہ الف لام یا اضافت والے سے یہ معدول ہے۔ جیسے امسو ہے نا، کہا گیا یہ الامس سے معدول ہے، امسو کہا جا رہا ہے کہ یہ الامس سے معدول ہے۔ ایسے سحرو کہا گیا یہ السحرو سے معدول ہے۔ اسی طرح سے الاخر، اخر جو ہے یہ الاخرو سے معدول ہے۔ والواقع پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ والواقع فی غیر العدد اخرو، جو عدل صفات میں واقع ہے، والواقع فی الصفات ضربان، اور عدل جو صفات میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں، واقع فی العدد و واقع فی غیرہ۔
جو عدد میں واقع ہو یا عدد کے علاوہ میں واقع ہو تو عدد والی مثال اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا ہے والواقع فی غیر العدد، جو عدل صفات میں غیر عدد میں واقع ہو تو اس کی مثال ہے اخرو، اور اس کی مثال ہے مررت بنسوۃ اخرى لانها جمع الاخرى، کیونکہ یہ اخر جو ہے یہ الاخرى کی جمع ہے، اور اخرى یہ انثى آخر، اخرى یہ مؤنث کا آخر ہے نا۔ بولتے ہیں جاءنی رجل آخر وامرأۃ اخرى، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر فعلا جو افعالوں کا مؤنث ہے نہ تو وہ اور نہ ہی اس کی جمع بغیر الف لام یا اضافت کے استعمال ہوتی ہے، جیسے الکبریٰ والصغریٰ، الکبر، الصغر۔ اللہ نے کہا انہا لإحدی الکبر، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں صغریٰ کبریٰ، کبر صغر، اس کو کہنا ہوگا تو الصغریٰ الکبریٰ ایسا بولیں گے، الکبر یا الصغر کہیں گے، ہے نا، ایسے ہی کہا جائے گا۔ لہذا ایک شعر ہے، ایک شعر کأن صغریٰ و کبریٰ من فقاقعها حسباء در علی ارض من الذهب، اس میں صغریٰ کبریٰ بنا اضافت اور بنا الف لام کے استعمال ہوا ہے، لہذا نحویوں نے کہا ہے کہ ولہذا لحن العروضیین، عروضیوں نے، علم عروض کے جانکار لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے نا۔ ابو نواس جو ایک شاعر ہیں، انہوں نے بھی اپنے اس شعر میں غلطی کی اور کہہ دیا کأن صغریٰ و کبریٰ من فقاقعها۔ کیوں غلطی ہو گئی؟ کیونکہ فعلا جو افعلوں کا مؤنث ہے یہ بغیر الف لام یا اضافت دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو ایسا استعمال نہیں ہے، اور یہاں استعمال کر دیا گیا ہے شعر میں۔ عروضیوں نے کہا ہے فاصلۃ کبریٰ، فاصلۃ صغریٰ، تو یہ غلطی ہوگی ان کی، کیونکہ نہ یہاں الف لام ہے نہ یہاں اضافت ہے، بلکہ الفاصلہ الکبریٰ اور الفاصلہ الصغریٰ کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا استعمال بنا الف لام اضافت کے نہیں ہے، تو اضافت تو یہاں بن نہیں سکتی ہے، بلکہ یہاں الف لام لگانا زیادہ آسان ہے۔ تو عروضیوں نے غلطی کی اور ابو نواس نے اپنے شعر میں یہ غلطی کی کہ بغیر الف لام یا اضافت کے اس کو استعمال کر دیا۔ کیسے پتہ پائے کہ یہ غلطی ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ فعلا جو افعلوں کا مؤنث ہے نہ تو فعلا اور نہ ہی اس کی جمع بنا الف لام یا بنا اضافت کے استعمال ہوتی ہیں، اور یہاں بنا الف لام اور بنا اضافت کے شاعر نے استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے۔ کأن صغریٰ و کبریٰ من فقاقعها، گویا چھوٹی اور بڑی اپنے بلبلوں کی وجہ سے وہ موتیوں کی کنکریاں معلوم ہو رہی ہیں سونے کی زمین پر، علی ارض من الذهب، سونے کی زمین پر۔ اس میں جو محل شاہد چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابو نواس نے بھی یہاں غلطی کی ہے اور ان سے چوک ہو گئی ہے۔ فکان القیاس ان یقال الاخر، قیاس یہ تھا کہ الاخر کہا جائے، بالنسبۃ الاخر کہا جائے، لیکن بنسبۃ الاخر کہا گیا ہے بنا الف لام اضافت کے، تو یہاں مانا جائے گا کہ اخرو یہ الاخر سے معدول ہے۔ کما عدل التمیمیون امس عن الامس، جیسے تمیمیوں نے امسوں کو الامس سے عدل مانا ہے، جیسے کہ تمام عرب نے سحر کو السحر سے عدل مانا ہے نا، تو جو اخر ہے یہ الاخر سے معدول مانا جائے گا اس کو۔ تو ایک کیا ہو گیا؟ ایک عدل ہو گیا اور ایک صفت ہے، تو دونوں مل کر کے دو سبب ہو گیا اور یہ غیر منصرف ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، یہ تو رہی پانچویں علت اور پانچواں سبب، العلت السادسہ الوصف، اور چھٹی علت جو ہے یہ وصف ہے، صفت کا ہونا۔ عدل، وصف، تانیث، ایسا آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ تو اگر وصف ہے وہ لفظ صفت ہے، اچھا اس میں جان لیجئے اس صفت میں
वस्फ में के मोतबर होने के लिए दो चीज़ों की शर्त लगाई जाती है। इसमें दो चीज़ों की शर्त लगाई जाती है। कौन कौन सी दो चीज़ों की शर्त लगाई जाती है? कलमा असली एतबार से वस्फ हो, असली एतबार से, ना कि उसको वस्फी माना में लिया गया है, असली एतबार से वस्फ नहीं है। इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी कभी बोलते हैं रजुलुन अरनबुन, रजुलुन अरनबुन, इसका माना लेते हैं कि जलील आदमी। अर्नब एक खरगोश, एक छोटा सा जानवर जो बहुत डरपोक है, इसको जलील के माना में लेते हैं। तो अरनब, रजुलुन अरनबुन, आप बोलें कि यहाँ देखो ये इसमें वस्फ है, अरनब एक सिफत है और एक वज़न फ़ेल है, बस गैर मुंसरिफ हो गया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। ये इसमें वसफ़ियत है ही नहीं असली एतबार से। रजुलुन हिमारुन किसी को कह दें, रजुलुन हिमार बेवकूफ़ आदमी, तो हिमार ये असल में सिफत के लिए नहीं है, बल्कि ये मौसूफ के लिए है ये लफ्ज़, पर इसको सिफती माना में लिया गया है। तो वस्फ किस लफ्ज़ का एतबार होगा कि वस्फ में है? इसमें दो शर्तें हैं। नंबर एक, असली माने में सिफत हो, है ना। अगर कलमा इस्म होगा और उसको वसफ़ी माने में लिया जाए तो ऐसा इसमें नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कलमा ताए तानीस को कबूल न करता हो, कलमे में ताए तानीस न हो। अगर ताए तानीस कलमा कबूल करेगा तो भले वो असली एतबार से वस्फ है, तो वो मुअस्सिर वस्फ के तहत नहीं होगा। ठीक है, इसे थोड़ा पढ़ लोगे तुम लोग तो बात समझ में आप लोगों को ठीक से आ जाएगी। कल मैं इसको तफसील समझा दूंगा इंशाअल्लाह, पढ़ लोगे। ठीक है, तो कल इंशाअल्लाह छठी और सातवीं शर्त में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।